اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت کا کیا فیصلہ ہو گیا؟ پی ایم ایل این کی ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت میں جا سکتے ہیں۔ تو عدالت میں کیوں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اعتماد کا ووٹ تو پرویز الہی نے لے لیا اور کہتے ہیں کہ جی وہ 186 اراکین پورے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپیکر پی ٹی آئی یعنی پرویز الہی کا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات 12 بجے کے بعد شور شرابے میں یہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن پھر اپوزیشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسے 186 اراکین نہیں تھے۔ اگر 186 اراکین تھے تو جس طرح ہم یہ کل کہہ رہے تھے کہ گورنر کا استحقاق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے 130 کا 7 آرٹیکل کے تحت یہ اس سے گزارش کرے، اس سے کہے، اسے حکم دے بلکہ کہ آپ اب اکثریت آپ کی نہیں ہے، آپ اکثریت ثابت کریں اور اعتماد کا ووٹ لیں، یہ آئین کہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب روڑے اٹکائے گئے عدالت کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ نے نہیں لیا اور پھر ڈی نوٹیفائی ہوا تو ہم آئین کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے کہنے پہ اکثریت اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کو اس پارلیمانی آئینی مسئلے پر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اور جو آئین کہتا ہے وہ ماننا چاہیے، حالانکہ انہوں نے انٹرفیئر کیا اور ڈی نوٹیفائی کیا اور وزیر اعلیٰ کو مزید ٹائم دیا۔ اب جبکہ وزیر اعلیٰ نے اب اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، 186 اراکین وہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جی 186 اراکین موجود تھے۔ ابھی بھی اس میں بہت سارے سوالات ہیں کہ چند اراکین تو ملک سے باہر ہیں، چند اراکین یہاں تھے نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہے اور پورے اراکین نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پرویز الہی کے پاس جو 186 اراکین تھے وہ اصل اراکین نہیں تھے، یا ان میں سے چند اراکین اصل نہیں تھے۔ اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکے اور حکومت نے یعنی جو حکومت ہے پروونشل گورنمنٹ کی، پرویز الہی کی، انہوں نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ وہ 186 اراکین ہیں تو آئینی طور پر اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ اٹھا لیا ہے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ انہوں نے 186 اراکین بقول حکومت کے انہوں نے پورے کر دیے۔ اب آئینی اختیار ہے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں یا اپنی بقیہ جو ٹینیور ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ ہو گئی بالکل آئینی بات۔ اب اس سلسلے میں پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے، پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے، یہ بھی ایک گفتگو ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ دیا گیا اور یہ انفارمیشن بھی تھی کہ 14 اراکین کوئی پی ٹی آئی کے گورنر صاحب کی جیب میں ہے۔ کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی کے 14 اراکین موجود ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں نظر بھی آ رہی تھیں، آپ میڈیا میں بھی اختلاف سن رہے تھے، ان کے لوگ کہہ رہے تھے ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جی عمران خان نے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بنایا اس میں 171 افراد تھے، تو یہ تاثر بالکل آ رہا تھا کہ جی 14 اراکین یہ، اور پھر پی ایم ایل کیو کے بھی 6 اراکین اور اس کے علاوہ کچھ اراکین، تو یہ تعداد تو 30 تک چلی جائے گی۔ اور پرویز الہی اس لیے اکثریت یعنی اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے تھے، اور اس دن انہوں نے نہیں لیا کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اکثریت کا ووٹ اس دن نہیں لے سکیں گے۔ لیکن کل کیا ہوا؟ کل ایسا کون سا کھیل ہو گیا؟ کل ایسی کون سی کمی بیشی ہو گئی کہ 186 اراکین ہو گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
اور وہ جو 14 اراکین تھے پی ٹی آئی کے منحرف، جنہوں نے گورنر سے رابطہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے پی ڈی ایم سے رابطہ کیا ہوا تھا، وہ کہاں گئے؟ پھر وہ 6 اراکین پی ایم ایل کیو کے جو شجاعت کے ساتھ تھے، وہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ہم نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ پرویز الہی نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ بہت پیسہ خرچ کیا تھا، اور ان اراکین کو بڑی بھاری تعداد میں، جو ناراض اراکین بھی تھے، ان کو بڑی بھاری تعداد میں اپنے علاقے میں فنڈز لگانے کی، یعنی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے اجازت دی تھی۔ تو یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ پی ایم ایل کیو کے وہ 6 افراد پرویز الہی کے خلاف کیوں جائیں گے، جب پرویز الہی ان کو ان کے علاقے میں اتنی بھاری رقم دے رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھی انتخاب جیت جائیں گے اگر وہاں وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی آئی کہ 3000 ارب روپے کی کرپشن کے الزام آپ کے عمران خان کے وہاں پر جو آپ کے جو جہاں میٹنگ ہوئی وہاں یہ الزام لگایا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا گیا، عمران خان نے اس کو انڈوز کیا۔ دیکھیں، آج بھی عمران خان اور پرویز الہی کے اختلافات شدید ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ مفادات ایک ہے، اور بہت خطرناک مفادات ایک ہے، کیونکہ پنجاب اگر ہاتھ سے جاتا ہے تو پرویز الہی کو جو نقصان پہنچے گا، لیکن عمران خان کو بھی بہت بھاری نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ اس مفاد پہ تمام اختلافات، تمام کرپشن، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن موجودہ پارلیمنٹ میں انہوں نے مل کر جنگ لڑنی تھی اور وہ لڑی۔ اب آ جائیے کہ پی ایم ایل این میں، کیونکہ حمزہ کہا جا رہا تھا کہ جی حمزہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اور حمزہ ملک سے باہر، مریم نواز ملک سے باہر، نواز شریف ملک سے باہر، ایون پرائم منسٹر جن کا تنظیمی معاملات میں اتنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ملک سے باہر تھے۔ آپ کو پتہ ہے ڈونر الیکشنز میں اس دوران یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے، یا پنجاب کی جو صوبائی عہدیداران ہیں پی ایم ایل این کے، وہ تو ناکام ہو گئے، وہ تو مکمل طور پر ناکام ہوئے، کیونکہ انہوں نے اوپر تاثر یہ دیا تھا اپنی لیڈرشپ کو، اور بلکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ تو گورنر نے مانگا تھا، یہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کر دی تھی انہوں نے، پی ڈی ایم نے۔ تو کہاں گئی پی ڈی ایم؟ چلیں گورنر کا تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہ مانگتا، تو پھر پی ڈی ایم کو یہ کتنی بڑی شکست ہوتی کہ انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کی ہوتی، تو اس میں تو 186 کا بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو اکثریت ووٹ لے لیتے، 179 آپ کے پاس تھا۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کی جو صوبائی عہدیداران ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، جن میں پنجاب کے بہت اہم مرکزی منسٹر بھی ہیں مرکز کے، جو پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، ان سب کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوال ہے، ان سب کی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، اور آخر میں سب چیز مل کے یہ آتی ہے کہ پنجاب کی یہ جو موجودہ قیادت ہے، اس کی نااہلیت ثابت ہو گئی، اور ایک جیتی ہوئی بازی انہوں نے ہاری، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے، کسی اور کو پنجاب کی پی ایم ایل این کی قیادت کرنی چاہیے، انکلوڈنگ پی ڈی ایم، کیونکہ پی ڈی ایم بھی اس کا تھی، تو اس کی بھی شکست ہوئی ہے۔ تو اب یہ معاملہ نواز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، پنجاب کی صوبائی حکومت کس بری طریقے سے ناکام ہوئی، وہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ جو جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اور انفارمیشن تھی وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے 14 تھے یا 34 تھے، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہوتا تو 186 نہیں ہوتا، 186 نہیں ہوتا، پرویز الہی گئے تھے، انہوں نے تو نمبر پورے لیے، تو وہ تمام انفارمیشن جو دی گئی وہ آخری دن یعنی کل رات کو وہ ختم ہو گئی، اور پرویز الہی نے اکثریت کا ووٹ لے لیا، اور اس کو آج عدالت نے بھی انڈوز کر دیا ہے اور گورنر نے بھی انڈوز کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت اس پہ کیا کرتی ہے،
کس طرح ثابت کرتی ہے کہ یہ 186 ووٹ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ایک اور رولا بڑا پائے گا، اور وہ یہ ہے کہ پرویز الہی اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اتنے بڑے مسائل سے نکلنے کے بعد، اتنی بڑی جنگ تھی جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں، جیتنے کے بعد وہ کیا اس اسمبلی کو توڑیں گے یا اپنی اس حکومت کو آگے بڑھائیں گے اور مزید ابھی 8 مہینہ یا جو بھی ہے اس میں اپنی حکومت کو چلائیں گے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے، یا عمران خان کے کہنے کے اوپر وہ اسمبلی توڑ دیں گے. یہ ایک بہت بڑا اب فیکٹر ہے. اب جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو اب تو ان کے پاس ڈیزالو ہونے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ KPK کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور پرویز الہی کی صورت میں PTI کی حکومت بھی آ گئی ہے. اور اب دونوں وزیر اعلیٰ اگر گورنر کو سفارش کر دیں کہ یہ اسمبلی ختم کر دی جائے ڈیزالو، تو یہ ختم ہو جائے گی. تو کیا عمران خان اپنے اس وعدے کی پاسداری کریں گے؟ ایک تو بہت بڑا سوال ہے. یا پھر مڑ جائیں گے کہ نہیں جناب، اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں تو کیئر ٹیکر ٹیٹ اپ آئے گا، وہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا، اور میرے لیے پھر پنجاب اور KPK میں کیا جگہ ہوگی اور کس طرح ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ مرکز میں تو PDM کی حکومت موجود ہوگی اور ہماری جو 2 صوبوں میں ہے اس میں نہیں ہوں گی. اب ان کے دماغ میں یہ سب باتیں لائی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ٹھکانہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے پاس آنے والے وقت میں ان کے اوپر کیسز بھی بہت بڑے بڑے ہیں جس کے فیصلے اسی 1 مہینے کے اندر ہونے ہیں. تو کیا عمران خان اپنی اس بات پر اٹل رہیں گے یا یو ٹرن لیں گے؟ اور یو ٹرن کے تو وہ ماہر ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی ریزن بنا دیں گے. اور اگر وہ اٹل ہیں تو کیا پرویز الہی صاحب عمران خان کی بات مان کے ڈیزالو کر دیں گے اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے، یا مزید 8 مہینہ وہ مزید ورک کر کے اپنے آپ کو اس اقتدار کی ایوان سے باہر نکالے بغیر پنجاب میں PMLQ کو، پرویز الہی گروپ کو اسٹیبلش کریں گے؟ یہ بہت بڑی ایک کشمکش ہے اور اس کا یقیناً سامنے آ جائے گا. پرویز الہی عمران خان کو قائل کر لیتے ہیں یا عمران خان پرویز الہی کو قائل کر لیتے ہیں، یہ دیکھنا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت برقرار رہتی ہے اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کنٹینیو کرتے ہیں، یا پرویز الہی سے ڈیزالو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد KPK بھی ڈیزالو ہوتی ہے. اور کیا پھر ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے یا ان دونوں جگہوں پہ الیکشن کمیشن انتخابات کرا دے گی؟ انتظار کیجئے. تھوڑے سے میرا خیال ہے 1 دن کے اندر اس کی صورتحال واضح ہو جائے گی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.